السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ اسمیہ یا جملہ خبریہ اور جملہ فعلیہ، یہ دو جملے ہم نے پڑھے تھے کہ یہ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ بات کرتے ہیں تو یہ ان میں سے دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی آپ خبر دے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی آپ کسی فعل کے بارے میں یا کسی کام کا جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں، یا ہونے والا یا ہوگا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جملہ اسمیہ کی دوبارہ۔ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کو ہم کہتے ہیں اسم، اور اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسم اور اس کی خبر۔ جب دونوں کو ملاتے ہیں تو وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس اسم کون کون سے ہیں؟ ہمارے پاس اسماء علم ہیں، جو ہم نے کہا تھا کسی شخص جگہ کا نام ہو سکتا ہے۔ اسماء ضمیر ہوتے ہیں جو ہم کسی شخص کے نام کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسماء اشارہ ہوتے ہیں، اسماء موصولہ ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری اقسام کے ہم اسم پڑھ سکتے ہیں، تو کوئی بھی چیز پڑھ چکے ہیں، تو کوئی بھی چیز اسم ہو سکتی ہے، اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے۔ تو اسم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہوگا یہ ہمیشہ حالت رفع کے اندر ہوگا، اور پلس یہ اسم معرفہ ہوگا، یعنی نکرہ نہیں ہوگا۔ خبر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ بھی رفع ہوگی، رفع کی حالت میں ہوگی، اور یہ نکرہ ہوگی۔ مثالیں دیتا ہوں، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں ہوا، اب دیکھیں یہ معرفہ ہے کیونکہ اسماء ضمیر سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، تو یہ معرفہ ہے۔ اور ہوا اس کے بعد آپ کہہ دیتے ہیں صالحٌ، تو صالحٌ جو ہے حالت رفع کے اندر ہے اور نکرہ میں ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں ملنے چاہیے۔ اگر آپ نے ہوا استعمال کیا تو اس کے لیے صالحٌ استعمال کریں گے، جس کا مطلب ہو کہ وہ ایک شخص نیک ہے۔ اب اسی طرح سے یہاں پہ آپ ہما لے لیں، ہما کا مطلب ہوگا دو، تو وہ دونوں اگر نیک کہنا چاہیں تو ہوا یہاں پہ کہیں گے صالحانی، ہما صالحانی۔ اور اگر آپ یہاں پہ ہم تینوں کہنا چاہیں، زیادہ لوگ کہنا چاہیں کہ وہ سب کے سب نیک ہیں، تو ہم صالحون، وہ سب کے سب نیک ہیں۔ یہ ہم نے اسماء ضمیر سے کچھ خبریں بنائی ہیں، یعنی ہم نے اسماء ضمیر استعمال کرتے ہوئے کچھ ان کی خبریں بنائی ہیں۔ تو خبر کی کیا پہچان ہوتی ہے کہ وہ رفع کی حالت میں ہوگی اور نکرہ کی حالت میں ہوگی۔ صالحون دیکھیں نکرہ ہے، الصالح نہیں ہے، الصالحان نہیں ہے، الصالحون نہیں ہے، بلکہ صالحٌ، صالحان، صالحون ہے۔ اور اس طرح سے ہوا صالحٌ وہ ایک نیک ہے، ہما صالحان وہ دونوں نیک ہیں، ہم صالحون وہ سب کے سب نیک ہیں۔ اسی طرح سے ہم کچھ اور خبریں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کی جگہ پہ ہم اگر آپ سارے اسماء ضمیر استعمال کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ہیا صالحۃن، یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ ہیا کہیں گے تو یہ ایک عورت کے لیے ہیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ مؤنث غائب کی اسم ضمیر ہے، تو ہیا کے لیے ہم صالحۃن یوز کریں گے، صالحۃن، وہ ایک نیک عورت ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس کو دو کے لیے استعمال کرنا چاہیں، وہ دونوں عورتیں نیک ہیں، ہوا صالحتان۔ اور اگر ہنہ استعمال کرنا چاہیں، وہ سب کی سب نیک عورتیں ہیں، ہنہ صالحات۔ یہ اس کی جمع جو مؤنث کی جمع بنتی ہے، یہ اس طرح سے بنتی ہے کہ آپ جو لفظ ہے اس کو تھوڑا سا توڑ لیتے ہیں، تو صالحتن کی بجائے صالحاتن، آتن لگاتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ آپ کو آتن لگا ہوا نظر آئے تو عام طور پہ وہ مؤنث ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں لفظ آپ نے بہت سارے پڑھے ہوں گے، بناتن، بیٹیاں، بناتن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے پڑھا السماواتن، السماواتن، تو یہ سما کی جمع ہے۔ سما عربی زبان کے اندر مؤنث ہوتا ہے، تو آسمان جو ہے اس کو السماء،
یہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے اس کی جو جمع بنتی ہے السماوات بنتی ہے۔ مسلمتن سے مسلیماتن بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ مؤمنتن مؤمنتن سے جمع بنے گی مؤمناتن۔ تو یہ آتن جو پہچان ہے یہ مؤنث کی جمع کی پہچان ہے، تو یہ آپ یاد رکھیے گا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے جو الفاظ بنے ہی صالحتن، وہ ایک نیک عورت ہے، ہما صالحتانی، وہ دونوں نیک عورتیں ہیں، وہ دو نیک عورتیں ہیں، ہن صالحاتن، وہ سب نیک عورتیں ہیں۔ اسی طرح سے انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، اور انا اور نحنو کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جب ضمیر استعمال کیے ہیں۔ اگر ہم استعمال کریں کوئی بھی اشارہ، اسم اشارہ، تو وہ دونوں جو ہیں آپس میں ملنے چاہیے، اس کی خبر وہ آپس میں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ تو اسم اشارہ میں کہتے ہیں ذالک کتابن، یہ ہم پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں لیکن دوبارہ اس کو دیکھ لیں۔ کتابن، ذالک وہ ایک، کتابن، ذالک وہ، کتابن ایک کتاب ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے ہم نے ذالک کیوں استعمال کیا ہے، کیونکہ ذالک مذکر ہے، مذکر کا اشارہ ہے، اور عربی زبان میں کتاب جو ہے وہ مذکر ہوتی ہے، اس لیے ذالک کتابن، ذالک کتابن۔ اسی طرح سے آپ نے کوئی تلک رسول، یا آپ نے تلک رسول تو آپ نے پڑھا، لیکن تلک رسول، تو یہ رسول ہیں۔ اب یہاں پہ مؤنث جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر رسول کی جمع جو رسول ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے، تو تلک رسول وہ رسول ہیں، وہ سب کے سب رسول ہیں، ذالک کتابن۔ اسی طرح سے اگر آپ ان اسم کی جگہ پہ اسم اشارہ کی بجائے آپ پراپر ناؤن استعمال یوز کرنا چاہیں، جیسے احمدن صالحن، احمد نیک ہے، ٹھیک ہے۔ محمدن رسول، محمد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح سے اگر آپ اس کو کوئی اور استعمال کرنا چاہیں، خالد طبیب، خالد ایک ڈاکٹر ہے، خالد طبیب۔ اگر آپ اس کو جمع کرنا چاہیں تو یہ بن جائے گا خالدانی، خالدانی طبیبانی، دونوں خالد طبیبانی، دونوں خالد ڈاکٹر ہیں۔ خالدون، خالدون سب کے سب خالد، خالدون اتباع، تو طبیب کی جمع عربی زبان کے اندر اتباع ہے، اتباع، خالدون اتباع، خالد سارے کے سارے خالد ڈاکٹر ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب اگلا جو سبق ہے اس میں ہم جملہ فعلیہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں قرآن پاک کے اندر رضا سے بننے والے جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس میں واپس جانا ضروری تھا تاکہ آپ کو یاد ہو کہ دو طرح کے جملے ہوتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سادہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ پیچیدہ میں ایک مثال جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے اندر محمد رسول اللہ، آپ یہ پڑھتے ہیں رسول اللہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ رسول کے اوپر سے اگر آپ ایک پیش ختم کریں گے تو یہ لفظ ہلکا ہو جائے گا۔ جب یہ ہلکا ہوگا اور اس کے بعد اللہ ہی لفظ جو اللہ جل جلالہ ہے اس کے نیچے اگر زیر لگا دیں گے تو رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو یہ مرکب اضافی بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مرکب اضافی ہے، یعنی اس میں کسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے اس کی نسبت بتائی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی
ساتھ نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو محمد رسول اللہ کلمۃ طیبہ کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ بھی ایک خبر ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بہت سادہ خبر بھی ہو سکتی ہے، بہت پیچیدہ خبر بھی ہو سکتی ہے، اسماء بہت سادہ بھی ہو سکتے ہیں، پیچیدہ بھی ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بھی کوئی قرآن پاک کے اندر لفظ دیکھیں اس میں کوشش کریں پہچاننے کی کہ یہ خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ پہلے یہ پہچانیں گے، پھر اس کے اندر ہم جملہ فعلیہ کو علیحدہ کریں، جملہ فعلیہ کے اندر جو الفاظ ہیں ان کو علیحدہ کریں گے، اور جملہ اسمیہ کے اندر جو اسم ہے اس کو خبر سے علیحدہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا ایک آہستہ آہستہ جو وہ بنتا جائے گا، ایک قرآن پاک جو سمجھنے کا انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی اس میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔